فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غم حسین سن کر جب کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو قیامت کے دن میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ پیارے دوستو، نواسہ رسول جگر پوشا فاطمہ زہرا علیہ السلام، سید پوشا امام حسین علیہ السلام، جنہیں کربلا کی ریت پر 3 دن پیاسا رکھا گیا، نہ پانی ملا، نہ سایہ ملا، نہ کھانے کے لیے کچھ ملا۔ پھر ان پر 10 محرم کو ایسا ظلم کیا گیا کہ زمین اور آسمان بھی رو پڑے۔ آج کی اس ویڈیو ان پاک ہستی کی دردناک سن کا ہم آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر یقین کرو آپ کو بھی رونا آ جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 7 محرم کی شام تھی، کربلا کا میدان سجا ہوا تھا، جیسے امام علیہ السلام اور ان کی اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا، نہ خیموں میں پانی تھا، اور 3 دن گزر گئے تھے مگر کسی نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین کی نڈال پیاس سے بہت بری حالت ہو چکی تھی، اور مرد بھوک اور پیاس کی بھی بدولت اس میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اور مرد 10 محرم تک یزیدی لشکر کے ساتھ لڑتے رہے، بغیر پانی، بغیر کھانا، بغیر کچھ، اور یزیدی لشکر نے 3 دن تک پورا زور لگایا، ان کا کھانا بند کیا، پانی بند کیا، جنگ لڑتے رہے کہ امام علیہ السلام بیعت کر لے، پر امام علیہ السلام نے یزید کو لڑکارا کہ میں بیعت کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں کروں گا، اور امام علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ آج انہوں نے بیعت کر دی تو دین محمد مٹ جائے گا، اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دینا قبول کیا، مگر یزید جیسے خلافت کو اس کے آگے کبھی نہیں جھکے اور اس کو اپنا جھکنا گوارا نہیں سمجھا۔ ایک طرف ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 72 نواسے ساتھ تھے، آگے ہزاروں کا لشکر یہودیوں کا تھا۔ 10 محرم کا دن سویر ہوا اور وہ دن جمعے کا دن تھا۔ امام علیہ السلام نے فجر کی نماز اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خیمے میں تشریف لائے، جہاں اہل بیت بھوک اور پیاس سے نڈال تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک عجیب رونق اور عجیب خوشی تھی، صبر تھا، خوشی تھی، رضا تھی، اور کوئی خوف نہیں تھا۔ یزیدی لشکر سامنے سفارا تھا، امام حسین علیہ السلام سامنے ان کے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ تھوڑے آگے گئے، ان کے سامنے چلے گئے اور آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، ان کو ایک جواب دیا، ایک متبادہ کیا جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، غور کرو کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میں نواسہ نہیں؟ کیا میری ماں وہ فاطمہ نہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتوں کی جنتوں کی سردار ہوگی؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ میں اور میرا بھائی حسن ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا پھر تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ مگر یزیدی فوج پر امام کا یہ سچ کوئی اثر نہیں کر سکا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ امام علیہ حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب فیصلے کی گھڑی قریب ہے، انہوں نے ایک بار پھر انہوں کو سب کچھ بتا دیا کہ آگے تاریخ جان لے کہ میں نے سب سے پہلے جنگ نہیں کی، جنگ یہودیوں نے شروع کی۔ حضرت علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور بہت بولا کہ جنگ نہیں کرو، کیا میں اتنا سمجھانے کے بعد بھی یہودیوں پہ کوئی اثر نہ ہو سکا۔ حسین نے جنگ سے پہلے حق کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، ایمانداری کا پیغام دیا، دیانتداری کا پیغام دیا، سچائی کا پیغام دیا۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی جس میں جنگ شروع ہو گئی اور امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کرنا شروع کر دی، کیونکہ آگے یہودی کا لشکر ہزاروں میں تھا اور امام علیہ السلام کے ساتھی بہت کم لشکر میں تھے۔ اور پھر علی کے جوانوں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے نہال کر دیا
اور یہودیوں کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ہر سے زیادہ ہر نوجوان امام علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ لڑتے جاتے، دشمنوں کی صفیں چیرتے جاتے اور پھر شہادت کا جام پی کر امر ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسن علیہ السلام کے سامنے ان کے جگر کا ٹکڑا علی اکبر علیہ السلام میدان کے کارگار میں اترا۔ شہزادہ علی اکبر کا حملہ صرف ایک بار کا نہیں تھا، وہ تو اہل بیت کا قہر تھا۔ دشمن حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت علی نے ایک ہی بار میں کئی یہودیوں کو خاک میں ملا دیا اور پیاس اور بھوک اور دشمنوں کو لڑتے لڑتے ان کا جسم چورا چور ہو گیا، اور پھر دشمنوں نے حضرت علی علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہودیوں میں طاقت نہیں تھی ان کے پاس آئے، پھر ان یہودیوں نے حضرت علی علیہ السلام کو گھیرے میں لیا اور گھیرے میں لے کر انہوں نے اتنی تیریں چلائی جن کا کوئی اندازہ نہیں۔ پہلی تیر جا کے حضرت علی کے چہرے پہ لگی اور حضرت علی جا کے زمین کے نیچے گرے تو امام حسین علیہ السلام بے قرار ہو کر میدان میں پہنچے، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور محبت بھری آواز میں فرمایا، بیٹا آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے نوجوان تمہیں خوشامدید کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، شربت کے جام تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے دل کے ٹکڑے کو رب کے حوالے کر دیا۔ خیموں میں سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ میں آنسو تھے، سب پریشان تھے، نڈھال تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے خود میدان میں جانے کے لیے تیاری کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی امام سر پہ باندھا اور تلوار اٹھائی اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے جنگ کے لیے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب امام علیہ السلام کے سب ساتھی ایک ہو کر شہید ہو گئے تھے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جنگ کے میدان میں نماز کا آغاز کیا۔ مطلب ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یزیدیوں نے نماز کے دوران بھی تیر برسائے۔ افسوس، امام علیہ السلام پہ اور ان صحابہ پر بارش کی طرح تیر آنے لگے اور ان کے اوپر گرنے لگے کہ ان کے باقی ساتھی نماز کے دوران شہادت پا گئے۔ اب امام علیہ السلام کے تمام ساتھی، بچے، جو بھی سپاہی تھے، ایک ایک ہو کر سب شہید ہو گئے تھے۔ کربلا کا میدان سب خون سے رنگا جا چکا تھا اور خیموں میں صرف سناٹا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اب صرف تنہا رہ گئے تھے، مگر ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، ارادے مضبوط تھے۔ وہ فقط امام علیہ السلام یزید کے لشکر کی طرف بڑھے، جنگ کرنے نہیں بلکہ آخری بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے بلند آواز دی، اے لوگو سنو، میں حسین بن علی ہوں۔ تم اس جرم میں مجھے قتل کرنے چلے ہو کہ کیا تم جہنم کو خریدنے آئے ہو؟ کیا تم میرا خون بہا کر جیتنا چاہتے ہو؟ یہ ہار جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں اس وقت اس کا چھوٹا بیٹا حضرت علی علیہ السلام موجود تھا، ایک 6 مہینہ کا بچہ، ایک معصوم بچہ جو 3 دن سے پانی کی بوند کے لیے بھی ترس رہا تھا۔ ہونٹ سو چکے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور یزیدیوں کو فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو نہیں دو، مگر اس معصوم بچے کو تو پانی دے دو۔ اس کا کیا قصور ہے جو تم لوگوں نے پانی بند کیا ہوا؟ اس دن نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ اے یہودیو، تھوڑا سا پانی دے دو، اس بچے کو پانی دے دو، مجھے بھلے کچھ نہ دو، اس بچے کو تو دو۔ مگر جواب میں کسی نے پانی نہ دیا، مگر ایک یزیدی نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے 3 نوک والا تیر چلایا جو کہ حضرت علی کے سیدھے آ کے گلے میں لگا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا، وہ پیاسا گلا جو پانی کے منتظر تھا، جو اب خون سے بھر چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے
اس معصوم کی شہادت کو بھی صبر سے قبول کیا۔ پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار نکالی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے خود دشمن کی صفوں کی طرف رخ کیا۔ سمر 10 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ حضرت امام علیہ السلام شدید زخمی تھے، شدید پیاسے تھے، دماغ اور جسم پورا تھکا ہوا تھا، مگر حوصلہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ وہ جس طرف بڑھتے یزیدی سپاہی ڈر کے بھاگ جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ کوئی بھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے بھاگ کے جان چھڑائی۔ منزل کربلا نے ایسا منظر تاریخ میں کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک شخص جس کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہو، جو 3 دن سے پانی سے محروم ہو، جس کا جسم زخموں سے چھنی ہو، مگر پھر بھی دشمنوں پر ایسے حملے کر رہا ہو، جس طرف ہی جا رہا ہو وہاں سے دشمن بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ جب سمر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آگے ڈالنا کسی کی بات نہیں، کہ وہ حیرت اور خوف کے عالم میں بول پڑا کہ یہ حسین علی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے۔ سمر کے الفاظ سن کر یزیدیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت امام علیہ السلام کو میدان میں آمنے سامنا شکست دینا ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک بزدلی کا راستہ اپنایا۔ ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کے لڑنے کی بجائے دور سے ان پر حملے کیے جائے، کیونکہ کوئی یزیدی ایسا نہیں تھا جو کہ ان کی نگاہوں کا سامنا کر سکے۔ اب دشمنوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی چھرے مار رہا ہے، تو کوئی خنجر مار رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ دور سے حضرت امام علیہ السلام پر وار کر رہا تھا۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، تو کوئی کیا مار رہا تھا، تو کوئی کیا مار رہا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور کھڑے رہے۔ زخم پہ زخم آتے جا رہے تھے، خون بہتا جا رہا تھا، مگر لبوں پر نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی خوف۔ اسی دوران وقت عصر قریب آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام انہوں نے نماز کے لیے وضو کیا، اس کے بعد نماز عصر کی نیت کر لی۔ زخمی حالت میں بہت تھکے ہوئے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا اور نماز عطا کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سجدے میں سر رکھا تو بزدلوں کو موقع مل گیا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا سر جھکا ہوا ہوگا تو حملہ کرنا آسان ہوگا۔ کہ امام علیہ السلام کا سر جھکا ہوا ہوگا اور تب حملہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ انہوں نے اپنے آخری وار کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے وہ ظلم کر ڈالا جو تاریخ میں سب سے بڑا ظلم تھا۔ امام حسین علیہ السلام سجدے میں موجود تھے، اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ اسی وقت تمام یزیدیوں نے مل کر ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف تیروں کی بارش تھی۔ جو بھی تیریں تھے وہ حضرت امام علیہ السلام کے جسم پہ لگ رہی تھی، مگر ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کا نام تھا۔ وہ سجدے میں اتنے مہم تھے کہ جیسے دنیا میں سب کچھ اس کو مل گیا ہو۔ یدی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ علیہ السلام کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر وار کر رہے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو کہ نماز میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے۔ 10 محرم کا دن تھا۔ امام علیہ السلام اپنے رب سے پھر ملے اور آخری بار اپنے رب سے بات کر رہے تھے۔ اے پروردگار، میں نے سب کچھ اپنا آپ کی راہ میں سپرد کر دیا، اب اپنی جان بھی تجھے سونپتا ہوں۔ اسی لمحے سمر آگے بڑھا اور سجدے کی حالت میں حضرت امام علیہ السلام کو
علیہ السلام کا سر بے رحمی سے سر تڑ سے جدا کر دیا۔ عمر نے علیہ السلام کا سر تلوار میں اوپر کر کے بلند کیا، مگر وہ نہیں جانتا کہ جس کا سر یہ بلند کر رہا ہے اس کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید خوشیاں مناتے رہے، یہ سمجھ کر کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اصل میں یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ افسوس دوستو، یہ جو 10 محرم کا واقعہ تھا یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے جو بھی اسلامی ویڈیو ہوگی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔